سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. کہا یہی جاتا ہے کہ جب تک انسان کوشش نہ کرے دنیا کے اندر بھی کوئی کام نہیں چلتا. اس کو محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کرتا ہے تب جا کے اس کو ثمر ملتا ہے, نتیجہ نظر آتا ہے. لیکن حقیقت کچھ چیز ایسی نہیں ہے. دنیا کے معاملات آپ دیکھیں تو بغیر محنت کے بھی آدمی کو مل جاتا ہے, مفت میں مل جاتی باتیں. ہماری زندگی میں کئی مثالیں آپ کو ملیں گی, خود اپنی زندگی میں ملیں گی. لوگ بیٹھے بیٹھے امیر ہو جاتے ہیں. بعض اوقات آدمی کوئی محنت کر رہا ہوتا ہے اور کوئی آدمی محنت نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی دکان چل رہی ہوتی ہے, وہ بغیر محنت کے بھی کما لیتا ہے. تو یہ ممکن ہے دنیا کے اندر, یہ ممکن ہے کہ مفت خوری بھی کام بنا لیتے ہیں اپنا اور کام چل جاتا ہے ان کو. دنیا کے سسٹم کچھ ایسا ہے کہ محنت کرو تو ظاہر ہے مل جاتا ہے, نہیں ملتا اللہ کی مرضی. اور نہ بھی کرو تب بھی اللہ تعالیٰ یہی دیتا ہے, کس طریقے سے پہنچ جاتے ہیں انسان تک. یہ فارمولہ کچھ کچا نظر آتا ہے دنیا کے حساب سے. ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی. ایک دم دیکھ بیٹھے آدمی امیر ہو جاتے ہیں, کیسے ہوا؟ بس یہ فلاں تھے, ان کا انتقال ہوا تو ان کی ورثے میں مجھے جائیداد مل گئی, ان کی قسمت بدل گئی ایک دم. مکان بھی مل گیا ان کو, جناب جائیداد بھی مل گئی, پراپرٹی بھی مل گئی اور کام بن گیا. تو یہاں تو یہ کام چل جاتا ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اللہ نہیں ملتا بغیر محنت کے. یہ بہت لازمی چیز ہے. یہ اللہ نے قانون بتا دیا کہ یہ بھول جاؤ کہ تم مجھے پالو گے بغیر محنت کے. اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی. کسی بھی ہر آرام کو نہیں ملتا اللہ تعالیٰ, کاہل سست کو نہیں ملتا. اللہ اسی کو ملتا ہے جو محنت کرتا ہے. یہ اصول یاد رکھیں. کبھی انسان سوچے بھی نہ, سمجھے بھی نہ کہ اللہ کو انسان بغیر محنت کے پالے گا. اللہ پاک نے قرآن میں بتا دیا, وجاہدوا, محنت کرو گے اور فی انفسہم سبل اللہ, پھر میں تمہیں راستے اپنی محبت کے تمہیں دکھاؤں گا. تو یہ جو ہے نا سبجیکٹ کہ بغیر چکر کے جناب کوئی چلا کھینچ لیں, کوئی یہ کر لیں, کوئی فلاں کر لیں, کوئی بیٹھ کے تنہائی میں 40 دن لگا لیں, بس چلو کہیں سے کچھ روشنی آ جائے. اللہ کو پانے کے لیے دوستوں ایک یاد کو نسخہ, یہ ضروری چیز ہے. اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے, بہت زیادہ محنت جو ہے, مجاہدہ, کوشش.
کیسی کوشش اللہ کے راستے میں جانے کی بھی دیکھیں، کتنی محنت ہے اور کیسی محنت ہے. ہم اس کو مجاہدہ سمجھتے ہیں اور لوگ سمجھنے لگتے ہیں اس کو، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ مل جائے گا. نماز 5 وقت پڑھ لی، بے نمازی سے نماز پہ شروع ہو گیا، تو سمجھتا میں نے بڑا مجاہدہ کر لیا، میں تو گھر پڑھتا تھا، اب میں جا کر جماعت سے پڑھنے لگا ہوں، بس میں تو بڑی محنت کر رہا ہوں، بڑا مجاہدہ ہو رہا ہے. یہ مجاہدہ نہیں ہے. جتنے فرائض ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈنڈے کی زور سے کرائے گا. نہیں کریں گے تو جوتے پڑیں گے. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، نہ کرنے والا تو ویسے ہی ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. یہ کہاں کا مجاہدہ ہوا؟ رمضان آ کے روزے رکھنے مجاہدہ کر رہے ہیں، یہ کون سا مجاہدہ ہے؟ یہ تو مجاہدہ نہیں ہے. جو فرائض اللہ پاک نے دیے ہیں ان کو پورا کرنا، یہ تو مجاہدہ ہے ہی نہیں. یہ تو کمپلسری سبجیکٹ ہے، جس کو تو مجاہدے میں شامل کر ہی نہیں سکتا. مجاہدہ کسی اور چیز کا نام ہے جس میں جہد کرنی پڑتی ہے. یہ تو کرنا ہی پڑے گا. آپ نہیں آئیں گے نماز پڑھنے، میں نہیں آؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو وہ سزائیں ملے گی، یہاں بھی دنیا میں بھی آخرت میں سزا ملے گی. اس میں کوئی محبت کا دخل بھی نہیں ہے. وہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اللہ کی ضرورت نہیں کہ اس میں محبت کا دخل اللہ تعالیٰ کی. یہ تو کرنے کرنا ہے تو اس کا حکم ہے، ہمیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہ کرنے والے تو ویسی ذلیل ہیں. اصل مجاہدہ جو ہے اللہ کے راہ کے اندر محبت میں اللہ کو پانے کا، وہ یہ ہے کہ جو ایسے اعمال ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم تو نہیں دیا لیکن محبوب کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرض نہیں کیا لیکن حکم کیا دے دیا؟ یہ چیز مجھے بہت محبوب ہے. سبحان اللہ. سمجھے بات؟ اب کیا ہوگا؟ اس کو وہی لوگ کریں گے عمل جو اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہیں. بات سمجھائیں گے؟ اب وہ دنیا ڈھیلا ہے کہ ہم تو بس نماز پڑھ رہے ہیں، کافی ہے ہمارے لیے، فنش ہو گیا. لیکن جو اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ خاص دوستی چاہتے ہیں، محبت بڑھانا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو وہ اس چیز کے تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں کیا کیا چیزیں پسند ہیں، کون سے اعمال کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. ان اعمال کو تلاش کرتے ہیں، پھر ان اعمالوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب ایسے اعمال کو پورا کرتے ہیں تو تب مجاہدہ کچھ شروع ہوتا ہے انسان کا. سبحان اللہ. ہوتا ہے نا؟ جیسے بھی نماز عشاء فرض تھی، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ فرض نماز پڑھے، آدمی اپنے گھر چلے گئے، کام پورا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے، اس نے کہا فرض تو پورا ہو گیا، آؤ بیٹھ کے اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. نفس نے کہا یار تیری بیوی تیری بچے، تو نے فلاں جگہ بھی جانا ہے یار، تو یہ کام یہ کوئی فرض ہے جب بیٹھنا ہے یار، گھر بیٹھ کے ذکر کر لیں گے، تسبیح ہے ہمارے پاس، تسبیح لگا لیں گے، وہ ہم کام کر لیں گے، یہ بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. نفس نے یہ کہا. اللہ کی پکار محبت یہ تھی کہ میں اس چیز کو تو بہت محبوب کرتا ہوں کہ کوئی جماعت آئے، مسجد میں بیٹھے، مل کے پھر میری تعریفیں کرے، مجھے یاد کرے. تو یہ جو عمل ہوا کس چیز کا ہوا؟ مجبوری تھی؟ نہیں. کیا تھا؟ اونچا بولے، محبت کا عمل تھا. اور جو کسی کی محبت کے لیے کیا جائے تو کیا ملتا ہے اس میں؟ پیسہ مال نہیں ملتا، ملتا کیا ہے؟ اس کی محبت ملتی ہے. بولے سبحان اللہ. رات کو پڑے سو رہے ہیں لوگ، الارم لگا دیا، فجر پڑھیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فارغ ہو گئے. آپ نے فجر پڑھ کے مجاہدہ ہوا، مجاہدہ ہوا تو پڑھا، پڑھنی تھی، اس میں کیا تیر مار دیا آپ نے؟ وہی جماعت کے ساتھ پڑھنی تھی، وہاں جا کے پڑھنی تھی نماز، جس تو کرنا تھا. اس ویلے ہم لوگوں نے کیا کمال کیا؟ کمال تو اس چیز سے آگے تھا. اس نے فرض سے 1 گھنٹہ پہلے الارم لگا دیا. سبحان اللہ. کہ اس کو پتا ہے کہ 1 گھنٹہ تیسری شب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آواز مارتے ہیں، بول اللہ، اللہ آواز مارتے ہیں، اور
پسند کرتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کون کون سے بندے اس وقت میرے لیے جاگ رہے ہیں. ہاں کون بندہ ہے اس وقت کھڑا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے. سخت سردی ہے, ٹھنڈے پانی میں اٹھے گا اور شیطان اس کو پھونکے مار رہا ہے. وہ یہ فرض تو نہیں ہے یار, ضروری تو نہیں ہے, کس چکر میں پڑھ رہا ہے یار, تو بس نماز پڑھ لے, تو کمزور آدمی ہے, تمہیں دکان پہ بھی جانا ہے, کاروبار پہ جانا ہے. لیکن اس کی محبت اس کو کھینچ رہی ہے کہ نہیں یار اس وقت رب جو ہے خاص کرم اور رحمت پھینک رہا ہے اور پکار رہا ہے. وہ کس آواز سے پکارے کہ کوئی ہے میرا بندہ, وہ کوئی ہے, میں رب ہوں تمہارا, بہت نزدیک آ گیا ہوں. اللہ دیکھا کتنا فرق ہے. اس وقت جو آدمی بستر کو چھوڑ کے, بیویوں کو چھوڑ کے, گرم بستر کو چھوڑ کے, باہر برف پڑی اس پر چھوڑ کے, کاروبار والوں کی فکر چھوڑ کے, سبحان اللہ, ایک دم اٹھا, وضو کیا, وضو کرنے کے بعد مصلی پہ کھڑا ہو گیا, اور کھڑا ہونے کے بعد نیت کر لی, اور اگر حافظ ہے تو اس میں لمبی لمبی قراتیں شروع کر دی. اللہ اللہ تعالیٰ پہ بہت محبت سے اس پہ شفقت کی نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے دیکھا میرا محبوب. تو اس کو کیا ملا؟ نہ اس کو مال کی پرواہ ہے, نہ پیسے کی مانگ رہا ہے, کچھ نہیں مانگ رہا. کس چیز نے اس کو اٹھایا اس وقت؟ نہ فرض نے اٹھایا, نہ ڈنڈے نے اٹھایا, نہ خوف سے اٹھا ہے, نہ ڈر سے اٹھا ہے. تو کس لیے اٹھا ہے؟ اونچا بولے تو کیا ملے گا؟ ملی نا محبت اللہ کی. تو مجاہدہ کیا ہوا؟ مجاہدہ اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ محبوب کرے اس عمل کو آپ بھی محبوب کر لیں. پتہ چلا بھائی دیکھو یار یہاں ہماری مسجد میں ذکر ہوتا تھا, آج یہاں ذکر نہیں ہو رہا ہے, تو چلیں آج کہاں ذکر ہو رہا ہے؟ پتہ چلا جی آج یہاں سے 2 میل دور ذکر ہے. اب کوئی فرض ہے جانا, کوئی واجب ہے, کچھ نہیں. کیا وہ اس کو بے قرار ہو رہا ہے کہ یار یہاں بیٹھ کے ذکر کرتے تھے, چلو اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یار, گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں, کیا دے اب یہ اس کا زمین اندر سے فائٹ کر رہا ہے, اس کے ساتھ کر رہا ہے نا. اب کیا ہے کہ محبت کھینچ رہی ہے اور نفس اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اللہ, اب لڑائی شروع ہو گئی. تو محبت غالب کب آئے گی؟ اس نے نفس کو مارا دھکا, چھوڑا سب کا کام, بیٹھا اپنی گاڑی میں, گاڑی کو اسٹارٹ, اور اسٹارٹ کر کے اس مسجد میں پہنچ گیا. انعام ملے گا نہیں ملے گا؟ کتنا بڑا انعام ملے گا. اللہ تعالیٰ کتنے انعام دیتے ہیں اس میں. سیدھی ہی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسا مجمع جو سب کچھ چھوڑ کے بغیر وقت کے, بے وقت, سبحان اللہ, کوئی وقت ہی نہیں ہے. یہ وقت ہے کوئی مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرنے کا؟ جاؤ بھی اپنے اپنے سو گھر میں بیٹھو, کھانا چائے شائے پی, جو کچھ کرنا ہے, تھکے ہو کے مال شال گینا, کوئی وقت ہی نہیں ہے. کہتا سب کچھ چھوڑ کے ایسا مجمع, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, پھر فرمایا اور مختلف رنگ کے, مختلف زبان کے, مختلف جگہوں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں, اور بیٹھنے کے بعد کچھ کام نہیں, بس کیا کرتے ہیں؟ مجھے یاد کرتے ہیں. اللہ, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ تو پہلے انعام کو دیتا ہوں میں تمہیں سب کو بخش دیا. فرشتہ ایک دم بولتا ہے یا اللہ, ایک شخص تو آیا تو اس کو کوئی نیت نہیں تھی ذکر کرنے کی, وہ تو ویسے ہی جا رہا تھا, کیا ہو گیا رہے لوگ بیٹھے کیا کر رہے ہیں, تماشا کیا لگایا انہوں نے, ذکر کیا ہوتا ہے. اندر آگے دیکھا وہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے, دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اس آدمی کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ عجیب فکر ہے حدیث کا. اللہ نے جواب دیا کہ یہ مجلس اتنی بابرکت مجلس ہے کہ اس مجلس میں اگر کسی نیت سے بھی آ جائے گا میں اس کو بھی بخش دوں گا. اتنی بڑی محبوب کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ اس جماعت نے وہ کام کیا کہ جو اللہ کو. آگے چلوں. ایک دیکھا نماز پڑھ رہا ہے, ننگے سر پڑھ رہا ہے, نماز ہو رہی ہے نا, ایک نے ٹوپی پہن لی, نماز ہو رہی ہے, ایک نے کالی پہن لی, پیلی پیلی مودی پہن لی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ, اس تو عجیب بات ہے قرآن کی, قل انتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ایک عمل اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ایسا عمل ہے کہ سارے باقی عمل میں تو مجھ سے محبت کرتا ہے. تہجد میں اٹھیں گے تو اللہ تو نہیں, کون کرتا ہے؟ بندہ محبت کر رہا ہے تو تہجد پڑھ رہا ہے نا. ذکر میں آ رہا ہے تو کون کر رہا ہے؟ بندہ محبت کر رہا ہے تو ذکر میں آ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ایسا عمل ہے کہ تو محبت نہیں کرتا بلکہ میں تجھ سے محبت شروع کر دیتا ہوں. کتنا اونچا عمل ہوگا یار وہ, کہ تو نہیں کرتا محبت, یہ تو لائن ہی ختم, میں تجھ سے شروع کر دوں گا محبت کرنا. اللہ بندے کو محبوب بنا لے,
اور ہم جانور ایسے ہیں کہ ہم اس طرف جاتے ہی نہیں. کہاں لکھا ہے جی, کہاں ہے جی, واجب ہے جی, فرض ہے, کہاں ضروری ہے جی, کس نے کہا ہے جی آپ کو, ایسے بھی تو ہو جاتا ہے. اللہ کا اعلان کر رہا ہے کہ مجھے بہت محبوب ہے. کل کہہ دیں میرے محبوب, تو خود کہہ دے, تو ہی بتا دے ان کو کہ مجھے کس قدر محبوب ہے. اس قدر محبوب ہے تیری نقل کہ کوئی بندہ جو تیری نقل کرے گا, کیونکہ میں اس کو فرض بھی نہیں کر رہا, واجب بھی نہیں کر رہا. دیکھیں میں نے بتایا نا, اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال کچھ بھی نہیں کیا, محبت پہ چھوڑ دیا. اللہ کرتے جاؤ, محبت لیتے جاؤ. تو فرمایا جو میرے محبوب کی نقل کرے گا, جیسے اس کا چہرہ مبارک تیرا بھی ویسا ہو جائے, جیسے اس کا لباس تیرا بھی ویسے ہو جائے, جو رنگ اس کو پسند تو بھی وہ رنگ پسند کر. فرض واجب نہیں. جس طرح اس نے نماز پڑھی امامے پہن کر تو بھی ایسے کر. تو جنہوں نے امامہ پہن کے نماز پڑھی وہ کیا ہو گئے؟ اونچا بولو, کیا ہو گئے؟ اللہ کے. یہ سودا, یہ بتاؤ سودا مہنگا ہے, شرم آتی, ضروری نہیں, واجب کا ہے, کیا لکھا ہے, نماز تو ہوگی نا, کرتے رہو باتیں. قرآن کچھ اور کہتے ہیں, ہم کچھ اور کہتے ہیں. تو میرے بھائیو, اس بارے میں اللہ نے کہا جاہدوا فینا ان اللہ لمع المحسنین. عجیب بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ راستہ تو ہے محبت کا, یاد رکھیں. اور محبت کے راستوں میں ہمیشہ دشواریاں آتی ہیں. یہ راستہ محبت کا جو ہوتا ہے صرف ایک ہی چیز سے طے کر سکتے ہیں آپ, یاد رکھیں. محبت کا راستہ ایک ہی چیز سے طے کر سکتے ہیں, اور وہ محبت سے بڑی چیز آپ میں ہونی چاہیے. وہ کیا؟ آپ میں عشق ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ عشق. محبت سے کام نہیں چلتا. عشق, عشق کیا ہوتا ہے؟ وہ اندھا ہوتا ہے, وہ نوٹا جواز نہیں لیتا, بس وہ چل پڑتا ہے. الحمدللہ تکمیل پہ پہنچاتا ہے. تسمع کہ میں نے کل نہیں کرنا ہے, قصہ ختم. تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ ان اللہ معلوم سے. یہ ایک عجیب بات نقطہ اس میں سے نکلتا ہے. یہاں پہ لا جو ہے نا, لا شرط یہ ہے کہ ضرور با ضرور, تاکید ہے, ضرور با ضرور میں تیرے ساتھ ہوں گا اس راستے میں. مطلب یہ چلتا ہے کہ جو اللہ اتنی بڑی گارنٹی دے رہا ہے کہ تو گھبرانے میں آؤں گا, تو گھبرانے کو اشارہ یہ کر رہا ہے کہ ہے بہت دشوار, پھنسے گا تو اس راستے میں. سبحان اللہ. تبھی تو اللہ تعالیٰ کہ گھبرانا نہیں. جیسے میں آپ کو کہوں نا, جائیں یار یہ فلاں کام کر دیں, گھبرانا نہیں, میں آپ دیکھ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے خطرناک جگہ جہاں آپ کو بھیجا جا رہا ہے, پہلے آپ کو دراصل دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے محبت کا راستہ بڑا دشوار کن, اس میں بڑے بڑے راستے آئیں گے, بڑے بڑے دشواریاں آئیں گی, بڑی بڑی گھاٹیاں آئیں گی, لیکن گھبرانا نہیں, بالکل نہ گھبرانا, کھڑے رہنا اس راستے پہ. چل پڑے ہو تو انشاءاللہ تیرا رب تجھے نکال دے گا. تو میرے بھائیو, اگر سنت کا راستہ پکڑا ہے تو گھبرانا نہیں ہے. امتحان بہت, یاد رکھیں امتحان آئیں گے, امتحانات بہت آئیں گے. جب اللہ کی محبت میں انسان چلتا ہے نا, تو اللہ نے کہہ دیا پہلے بہت بڑے بڑے امتحان انسان کی زندگی میں آئیں گے. یہ بھی چھوڑنا پڑے گا, یہ بھی چھوڑنا, اللہ کی پسند جو ہوئی یہ بھی چھوڑو. جو چھوڑتا چلا گیا اور گھبرایا ہی نہیں فیصلوں سے زندگی کے. سبحان اللہ, ان فیصلوں سے گھبرایا ہی نہیں. پھر نفس آتا ہے تو چھوڑ یار, اتنے بڑا آسان طریقہ ہے یار, جلوس نہیں نکلا تو بھی جلوس میں شامل, عاشق رسول. تنظ نہیں کر رہا کسی پہ, لیکن آپ دیکھیں کہاں قرآن کا عاشقوں کا انداز اور کہاں یہ دھکوسلے بازی. ٹھیک ہے آپ نکالتے ہیں, یہ کہاں عاشق کیسے بن جائے گا؟ تھوڑا ایک سال کے بعد بیٹھے 3-4 ناطے کھا کھانا وانا کھا کے عاشق, یہ عاشق جمع, اے عاشقانہ جی, یہ کوئی بات ہے یا کوئی سینس سے بات کرتی ہے؟ ایک عام آدمی سے محبت کرنے چلے تو آپ کو ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. کبھی کسی لڑکی سے محبت کریں جوانی میں تو پتہ لگے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے محبت کرنا. تو مجازی عشق ہیں جن کے قصے بنے ہوئے ہیں, لیلا مجنون رومی جیولٹ, کیا کیا بنی ہوئی چیزیں آپ دیکھیں. اللہ کے عاشقوں کو دیکھو, حضرت بلال کو دیکھو, سبحان اللہ, ادھر آؤ اس کو دیکھو, ہلے تھے قدم اس کے, مجھے پتا ہے ہلے تھے قدم, ہلا سکا تھا کوئی؟ اوپر سیر کر رہے ہیں نبی پاک آسمانوں پر, کہتے ہیں یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کا غلام ہے. کہتے ہیں میرا غلام کون؟ فرمایا کہ یہ بلال ہیں. تو بلال ہیں یہاں آسمانوں پہ؟ فرمایا کہ یہ تو وہ شخصیت ہیں یا رسول اللہ, یہ تو آپ کا وہ غلام ہے کہ چلتا زمین پہ ہے.
آواز آسمانوں پہ آتی ہے اس کی. کیونکہ عاشق تھا وہ, یہ عاشق تھا. عشق کے راستے میں جو انسان چلتا ہے, سبحان اللہ, اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, ان اللہ مع المحسنین. کوئی معمولی چیز ہے, عشق کے راستے میں چلتا ہے تو یہ پہاڑ پتھر جو ہیں یہ سب پگھل جاتے ہیں, عشق پگھلا دیتے ہیں ان کو, الحمدللہ راستے صاف کر دیتا ہے. نفس کے حساب سے یہ تو یاد میرے بھائیو, یہ جو ہے اللہ کی محبت کی معمولی چیز. ام حسبتم یدخلون الجنہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معمولی بات ہے کہ تم جنت, یہ تو جنت کی بات کر رہے ہیں, تو اللہ کی محبت تو جنت سے بھی افضل ہے, سبحان اللہ, وہ تو اس سے بھی افضل. تو ذرا حوصلے پیدا کریں اپنے, سمجھے نا ان باتوں میں نا, یہ بس مجاہدہ ہو, یہ تو ڈنڈے کھانے والے کام کرتے ہیں. وہ عمل تلاش کریں, وہ عمل تلاش کریں جس کو اللہ محبوب کرتا ہے, اور کسی شریعت کے اس چکر میں نہ جائیں کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, کریں اس کو چھوڑ دیں. نہیں نہیں, ایک چیز دیکھیں کہ اللہ کو پیارا کتنا لگتی ہے مثلا, یہ مجلس پیاری کتنی ہے, یہ ذکر پیارا کتنا ہے, یہ ایک فعل پیارا کتنا تھا, اس فعل پہ انسان چلتا چلا جائے, نفس کی بات پہ مانے نہ. جس قدر محبوب عمل اللہ کی تلاش کریں گے, جس میں سے افضل ترین جو عمل ہے اللہ کو جو سب سے محبوب ہے, وہ نبی ہم اتباع ہے, اطاعت ہے. ہمت کریں, شکلوں کو بدلیں, جسم کو بدلیں, لباسوں کو بدلیں, سب کچھ چھوڑ کے اسی لباس میں آ جائیں, اسی شکل میں آ جائیں. گرگڑ کی طرح رنگ نہ بدلیں, ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ نہیں, بس ایک رنگ ہونا چاہیے. نبی پاک میں رنگ چڑھے, کہیں جائیں کچھ بھی رنگ وہی نظر آئے, وہی چیز پسند ہے, پتہ چلے انسان چل رہا ہوتا یہ الحمدللہ عاشق رسول جا رہا ہے. ظاہر بھی اچھا, باطن بھی اچھا ہو جائے. اللہ پاک ہمیں صحیح مجاہدے والے لائن نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب العالمین, اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا. یا اللہ ہم کمزور ہیں, یا اللہ ہم ہدایت نصیب فرما, ہدایت میں استقامت نصیب فرما, سیدھا راستہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے والا بنا دے. یا اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے. یا اللہ اپنے راستے میں نکلنے والا بنا دے. یا اللہ اپنے داعی بنا لے. یا اللہ اپنا دعوت دینے والا بنا دے. اے میرا مولا, تو اپنے فضل کرم سے ہماری مجلس ذکر کو قبول فرما لے. جتنی حضرات یہاں آئیں اور شامل ہوئے میرے مولا, عورتیں مرد باہر سے بھی, میرے ان سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے, ہماری پریشانی کو دور فرما دے, ہمارے گھروں کو سکون عطا فرما دے, ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہمارے رزقوں میں برکت نصیب فرما دے. یا اللہ دور اور نزدیک سے جو لوگ اس میں شامل ہیں میرے مولا, اپنی شان کے مطابق ان کو تو اجر نصیب فرما دے. یا اللہ بار بار ہمیں ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, شفیع المذنبین ویاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه وذرياته وآل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحسدنا وجدنا وخطنا ومرضنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحسدنا وجدنا وخطنا ومرضنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا، يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.